السلام علیکم۔ ناول کاب ڈائم بائی رابعہ خان کی یہ قسط نمبر 4 ہے۔ اترتی صبح کو گزرے کافی وقت گزر چکا تھا۔ میڈیکل یونیورسٹی کے اعلیٰ ستون بلندی سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ مٹیالے رنگ سے سجی دیواروں کے پار 2 عمارتیں موجود تھیں۔ ایک عمارت میڈیکل کی درسگاہ تھی اور اسی کے ساتھ اسی نام سے ہسپتال کی عمارت بھی موجود تھی۔ بلند حفاظتی دیواروں کے اندر قدم رکھتے ہی دور دور تک پھیلے سبزہ زار کی خوشبو سانس کے ساتھ اندر اترتی محسوس ہوتی تھی۔ سبزہ زار کے پار پکی اینٹوں کی سرخ روش موجود تھی۔ درسگاہ کی بلند دیواروں تک اس روش پر چل کر پہلے برآمدے میں قدم رکھا جاتا تھا۔ برآمدے کے چکنے فرش پر بہت سے ڈاکٹرز اپنے لباس پر سفید کوٹ پہنے آ جا رہے تھے۔ ہسپتال کے ساتھ بنی اس درسگاہ میں میڈیکل کی پڑھائی ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر پڑھانے والے استاد اکثر ساتھ موجود ہسپتال کے ڈاکٹرز تھے۔ وہ ایک قابل قدر درسگاہ تھی اور یہاں پر موجود اساتذہ باہر کی بڑی درسگاہوں سے میڈیکل کا علم حاصل کر کے آئے ہوئے تھے۔ کوئی بھی اس درسگاہ کی علمی حیثیت کو چیلنج کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ کشادہ سے داخلی برآمدے کی دائیں جانب بہت سے کمرے جماعت موجود تھے۔ ان میں اساتذہ کرام معمول کے حساب سے پڑھا رہے تھے۔ اسی برآمدے کی راہداری کے آخری سرے پر موجود ایک کمرے جماعت میں باروب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اوپر کو جاتے زینوں پر لکڑی کی نشستیں بنی تھیں۔ ان نشستوں پر براجمان طالب علم محو ہو کر سامنے موجود پروفیسر کو سن رہے تھے۔ بلند دیوار گیر شیشے کی کھڑکیوں سے باہر کا ابر آلود سا سرمئی موسم بھی اندر کو جھانک رہا تھا۔ ڈائز کے پار موجود 35 سالہ پروفیسر اپنی ٹھہری ہوئی نرم آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کا قد دراز تھا، آنکھیں زیرک اور انداز بہت نرم سی ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بالوں کو سلیقے سے ایک جانب جمائے، ڈریس شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس، وہ انتہائی وجیح صورت ماہر نفسیات تھا۔ پینک اٹیکس، پینک ڈس آرڈرز کیسے بنتے ہیں؟ اس کا سوال سن طالب علم مرعوب سے ہوئے سن رہے تھے۔ وہ ڈائس سے ہٹ کر اب ہاتھ اونچا کیے وائٹ بورڈ پر سیاہ مارکر سے کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے، انگلیاں لمبی اور سفید تھیں۔ پینک اٹیک ایک وقت تک ہوتا ہے، ایک ڈیوریشن کے بعد اٹیک تھم جاتا ہے۔ انزائٹی اور ذہنی دباؤ، جسے ہم عام زبان میں ڈپریشن کہتے ہیں، یہ 2 اہم عنصر کسی بھی پینک اٹیک کو جنم دینے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن پھر بہت سے انسانوں کے پینک اٹیکس ان کے جنرل ڈس آرڈرز میں کیسے بدل جاتے ہیں؟ وہ بورڈ پر جنرل انزائٹی ڈس آرڈر لکھ کر پلٹا تھا۔ یہ آج کا موضوع تھا۔ ہمیں پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ انزائٹی کی بڑی وجہ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ڈر اور غیر یقینی۔ اس کے جواب پر خاموش جماعت میں مزید خاموشی پھیلی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہمارا دماغ غیر یقینی سے نفرت کرتا ہے۔ انسرٹینٹی اینڈ فیئر ہمارے دماغ کے لیے کسی دیمک کی طرح کام کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم کسی واقعے، آنے والے کل یا پھر پوری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ یکدم ڈر جاتا ہے۔ اس لیے ہم فوراً سے اس غیر یقینی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ کر معلومات اکٹھی کرنے لگتے ہیں۔ یہ معلومات اکٹھی کرتے وقت دراصل ہم انزائٹی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آنے والے کل کا سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ رات کو اکثر اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ کر آپ کو سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگتی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ کے دماغ کو نہیں پتہ کہ آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ غیر یقینی اس سے پاگل کرنے لگتی ہے، پھر اسے انزائٹی ہوتی ہے۔ انسان کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے اور دل بند ہوتا محسوس ہونے لگتا ہے۔ آپ اٹھ کر فوراً پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو میڈیکل کلیئر نہیں کر پائیں گے۔ یہ نہیں کریں تو آپ ڈاکٹر کیسے بن پائیں گے؟ اس غیر یقینی کو ختم کرنے کے لیے آپ بغیر تھکے پڑھتے رہتے ہیں۔ جب آپ کے دماغ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ اپنا فیوچر سیکیور کر سکیں، تب اس کی انزائٹی تھمنے لگتی ہے، کیونکہ انسرٹینٹی کافی حد تک زائل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے پاس حال کی معلومات آ جاتی ہیں۔ یہ پینک ہونا چھوڑ دیتا ہے، ڈر یکدم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھ کر بستر پر واپس چلے جاتے ہیں۔ یاد رہے اٹیک تھم چکے ہے اب، لیکن پھر آپ کا دماغ آپ کو ایک خیال سے ڈنک مارتا ہے۔ وہ یہاں پر لمحے بھر کے لیے ٹھہرا تھا، ساتھ میں ہلکا سا مسکرایا بھی تھا۔ طالب علم مرعوب سے چہرہ اٹھائے اسے تک رہے تھے۔ یہ آپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ اگر مجھے یہ پینک اٹیک دوبارہ ہوا تو ایک اور غیر یقینی۔ اب آپ کا دماغ مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ڈر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پینک اٹیکس ہوتے رہے تو آپ تو ذہنی بیمار ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو کسی اسائلم میں بھیج دیا جائے گا، آپ کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ آپ وہ انتہائی ٹھنڈے مزاج کے پروفیسر جیسے کیسے بنیں گے پھر؟
غیر یقینی پلسٹر مل کر آپ کو پھر سے پاگل کرنے لگتے ہیں اور یہاں سے پینک اٹیکس، پینک ڈس آرڈر بننے لگتے ہیں۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر وہ بورڈ کی جانب مڑا، پھر ایک سیاہ گول دائرہ بنایا۔ نارمل دماغ ایک نارمل آرڈر میں کام کرتا ہے۔ آپ کا فیوچر آپ کو ڈراتا نہیں ہے، آپ کے خیالات نارمل رفتار سے آتے جاتے ہیں، ایک بالکل نارمل سائیکل چل رہا ہوتا ہے، پھر آپ کا دماغ اس کا آرڈر بدل دیتا ہے۔ اب یہاں غیر یقینی آرڈر موجود ہے، آپ کا دماغ چکر کو الٹی طرف چلانے لگتا ہے، جیسے ہم کار ریورس کرتے ہیں بالکل ویسے ہی۔ مستقبل کا خیال غیر یقینی کو جنم دیتا ہے، غیر یقینی ڈر کو جنم دیتی ہے، اور پھر یہ تین چیزیں آپ کا آرڈر بن جاتی ہیں۔ چونکہ یہ نارمل آرڈر نہیں ہے، اس لیے اسے ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ آپ کا دماغ سیدھی طرح سوچنے کی بجائے ٹاکسک انداز سے سوچنے لگتا ہے، پھر یہ آپ کا بیہیورل پیٹرن بن جاتا ہے۔ آپ ہر چیز کو ڈر اور غیر یقینی کے ساتھ سوچنے کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے لیے روزمرہ کی انزائٹی ایک نارمل رویہ بن جاتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اس پینڈیمک کی زد میں آنے کے بعد دنیا میں موجود 80% لوگوں کو جنرل انزائٹی ڈس آرڈر ہو چکا ہے، اور وہ اس بات سے بے خبر ہیں۔ ایک انتہائی اب نارمل پیٹرن ان کے لیے نارمل بن گیا ہے۔ ہمارا دماغ ایک بہت عجیب چیز ہے، عجیب اور خطرناک۔ اگر آپ اسے کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ آپ کو کنٹرول کرنے لگے گا۔ اس کے ٹھنڈے سے انداز میں کہنے پر بہت سے طلباء کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی۔ مار کر بند کر کے ڈائس پر رکھتے ہوئے اب وہ جھک کر سفید کاغذات اٹھا رہا تھا، پھر اسے کلاس مانیٹر کی جانب بڑھایا۔ آپ سب کو ایک ہوم ٹاسک دیا جا رہا ہے، اپنے اپنے انزائٹی کے چکر دار دائروں کو بغور اسٹڈی کرنا ہے۔ آپ پینک اٹیک کے دوران آنے والے پینک اٹیکس کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو کیا آپ آلریڈی ڈس آرڈر کا شکار نہیں؟ یہ سب سے زیادہ ظالم ہوم ٹاسک ہے پروفیسر، گھنگریالے بالوں والی لڑکی نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی جواباً مسکرایا۔ اپنے آپ کو جاننا بہت ظالم ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ خود کو جانیں گے نہیں تو اپنے ٹاکسک پیٹرن کیسے بدلیں گے؟ خود کو بدلنے کے لیے خود کو جاننا انتہائی ناگزیر ہے۔ اس کے جواب پر لڑکی آنکھوں میں ڈھیروں ستائش لیے سر ہلانے لگی تھی۔ بہت شکریہ پروفیسر معید حسن، اس نے متانت سے مسکرا کر سر ہلایا اور پھر اپنا سفید کوٹ ہاتھ میں لیے راہداری میں آ نکلا۔ وہ اس قابل قدر درس کا ایک اہم استاد تھا، ایک قابل ماہر نفسیات، معید حسن۔ راہداری میں اب بہت سے طلباء سے ستائش سے تکتے سلام کر رہے تھے۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر کے خم سے ان کے جوابات دیتا بغیر رکے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا کیبن اسپتال کی سائیکیٹرک وارڈ میں موجود تھا۔ سفید لمبی انگلیوں والا ماہر نفسیات اب سنجیدگی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اوپر موجود فلور پر آئی تو یوول سامنے ہی نظر آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر چند پل وہ گنگ سا کھڑا رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ آفیشل کارڈ انگلیوں میں گھماتی آگے بڑھ رہی تھی، پھر ریسٹ روم کی جانب بڑھ کر اپنا حلیہ درست کیا۔ جب واپس نظر کے آفس میں آئی تو حالت خاص ہی بہتر تھی۔ میک اپ کو ہلکا سا ٹچ دے کر اس نے بالوں میں برش چلایا تو سب کچھ اپنی مدار پر درستگی سے آ لگا۔ میری جولیا سے لڑائی ہو گئی تھی، اس نے اعلان کیا تھا۔ نظر جو کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھا تھا گرتے گرتے بچا۔ وہ دونوں آنکھیں پھیلائے اسے تک رہے تھے۔ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تو میں نے اس کے بال نوچ لیے، کندھے اچکا کر کہا جیسے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ نظر نے بمشکل اپنے بڑھتے بلڈ پریشر کو نارمل رکھا تھا۔ سیلینا، تمہارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ تم اتنی امیر ایکٹریسز سے لڑتی پھرو۔ اگر وہ تم پر فائن فائل کر دے گی تو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تمہارے پاس۔ بہتر یہی ہے کہ خاموش رہ کر اپنا کام کیا جائے۔ اس نے مجھے سب گارڈز کے سامنے فلاپ ایکٹریس کہا تھا بھائی، یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس نے بھی جواباً اسی خفگی سے کہا تو نظر نے گہرا سانس لیا، پھر مزید بحث کو ٹال کر دراز میں سے کچھ نکالنے لگا۔ اگلے ہی پل اب وہ اس کی جانب کچھ بڑھا رہا تھا۔ آفیشل کارڈ۔ سیلینا نے ایک جھٹکے سے اسے کارڈ جھپٹا تھا۔ واہ واہ، پہلے ایک کارڈ نہیں مل رہا تھا، اب تو دو ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں کو نکاحوں کے سامنے کیے بچوں کی سی خوشی سے کہہ رہی تھی۔ یوول اس کی خوشی دیکھ کر بھی ساختہ ہی مسکرایا تھا، البتہ نظر کی پیشانی پر استفہامیہ سے بل نمودار ہوئے تھے۔ یہ دوسرا کارڈ کہاں سے آیا؟ چیف انکل نے دیا اپنا کارڈ، جتا کر اس کی گوش گزار کیا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ ان دو کارڈز کو دیکھ دیکھ کر نہیں تھک رہی تھی، پھر الوداعی کلمات کہہ کر یوول کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ایک ڈائریکٹر نے ہم سے تمہارے متعلق رابطہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا سیکریٹری تم سے کچھ دنوں تک رابطہ کرے۔ اگر ان کا فون آئے تو فوراً حامی بھر لینا۔ لیڈ رول کی بات کر رہے تھے وہ۔
وہ اس کی جانب خوشی سے چمکتی آنکھیں لیے دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر سر ہلاتی لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ آفیشر لفٹ کا خواب پورا ہوا چاہتا تھا۔ یوول اس کی خوشی پر مسکراتا ہوا اسے ہاتھ ہلا رہا تھا، وہ بھی پرجوش سی ہاتھ ہلاتی رہی۔ لفٹ کے دروازے بند ہوئے تو یوول پلٹ آیا، نظر اپنے آفس میں پریشانی سے براجمان تھا۔ چیف نے اگر خود ہی اسے کارڈ دینا تھا تو ہم سے اتنا رسکی کام کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ یوول نے اندر آتے ہی پوچھا تو نظر نے لا علمی کے باعث سر نفی میں ہلایا۔ چیف کا رویہ اس کے لیے بھی سوالیہ نشان تھا۔ اسی فلور کے نچلے فلور پر یاسر ایک بار پھر حنیفہ کے سامنے ہاتھ ادب سے آگے باندھے کھڑا تھا۔ نظر سے سلینا کو آفیشیل کارڈ دینے کا میں نے کہا تھا۔ وہ ان کی بات سن کر ہلکا سا حیران ہوا تھا۔ وہ یہاں کی آفیشیل ایکٹریس نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایجنسی کے پاس اسے کارڈ دینے کا کوئی جواز نہیں، لیکن چونکہ اس کی سیکیورٹی زیادہ اہم ہے تو میں نے نظر کو اسے کارڈ انلیگل طریقے سے دینے کا کہا تھا۔ اس کی ذمہ داری میری ہے، نظر یہ یوول کی نہیں۔ انہوں نے متانت سے کہہ کر یاسر کا نظر کے خلاف چارجڈ فائن رد کر دیا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلاتا باہر نکل آیا تھا۔ سچ شکر کہ چیف نے اس سے آج کے عجیب و غریب حادثے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اپنے کیبن میں چلا آیا تھا۔ گارڈز اب تک اس کے سر پہ سوار تھے، یہاں انہیں ایک ایکٹریس نہیں دیکھتی تھی اور یاسر کے لیے دو ایکٹریسز لڑ رہی تھی۔ کہ اب تم سب میرے سر سے ہٹو گے؟ اس نے بلند آواز سے سب کو جھاڑا تو وہ یکدم ڈر کر پیچھے ہوئے، پھر نظریں چرا کر اپنے اپنے کیبنز کی جانب بڑھ گئے۔ اس نے خون خوار نگاہ دروازے پر ڈالی تھی۔ کچھ پل بعد سینئر گارڈ اس کی جانب ایک فائل لیے بڑھے۔ یہ فائل جولیا کے متعلق تھی اور اس نے ہی مانگی تھی۔ وہ سر کے خم سے ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ وہ پلٹتے پلٹتے لمحے بھر کو ٹھہرے، پھر اس کی جانب جھکے۔ ایسا کیا کیا تم نے کہ ایک نہیں دو حسین عورتیں لڑ رہی تھیں تمہارے لیے؟ وہ سرگوشی میں پوچھ رہے تھے، لیکن زار اور شیر کے کانوں تک یہ سرگوشی پہنچ چکی تھی۔ ان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ یاسر کی گھوری پر فوراً سے ہنستے ہنستے کھانسنے لگے تھے وہ دونوں۔ ساحر جو اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھا تھا یک لخت ہی اس کی جانب جھکا۔ میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ وہ جو بولتا نہیں تھا اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا تھا۔ میرا خیال ہے میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں۔ باہر کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے آفس کا دروازہ ٹھاک کی آواز سے بند کیا تھا۔ ایسی کی تیسی ان ایکٹریسز کی۔ چند دن قبل شام کی گہری ہوتی سیاہی میں ماریا حسن اپنے باپ کی کمپنی سے باہر نکل رہی تھی۔ کار کی پچھلی نشست پر بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ مؤدب سے سر ہلاتا ڈرائیو کرنے لگا۔ مرکزی شاہراہ سے گزرنے کے بعد اب اس کی سیاہ چمچماتی کار چھوٹی تنگ گلیوں میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک تنگ و تاریک گلی کے آخری سرے پر کار رک گئی تھی۔ اس تنگ گلی میں کار نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اب اسے خود چل کر جانا تھا۔ گلی کے آخر میں ڈیڈ اینڈ تھا۔ اس دیوار سے ذرا پہلے ایک پرانا سا کار سروس کا ہال موجود تھا۔ یہاں پر خستہ حال سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ آئل اور کار کے کھلے پرزوں کی عجیب سی بو تھی اس کباڑ خانے میں۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھتی آگے بڑھائی تھی۔ ایک جانب اندھیرے میں کوئی موجود تھا۔ وہ اس جگہ کو پہچانتی تھی، لیکن اس جگہ کی بو سے اسے چکر آنے لگتے تھے۔ وہ کبھی اس بو کی عادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اندھیرے میں کرسی پر براجمان شخص کا چہرہ واضح نہیں تھا، نہ ہی ماریا نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کبھی خواہش کی تھی۔ وہ سامنے رکھے ایک سٹول پر پرتکلف سی بیٹھ گئی تھی۔ ملٹنٹ، میں نہیں جانتی تم کون ہو، کہاں سے ہو اور کیسے دکھتے ہو، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تم اپنے کام میں خاصے ماہر اور منجھے ہوئے ہو، اس لیے ہم ڈائریکٹ کام کی بات پر آئیں گے۔ آگے سے کوئی جوابی رد عمل نہ ابھرا تو ماریا نے گہرا سانس بھر کر کہنا شروع کیا، سیلینا مظہر۔ ایک نام لیا تھا اس نے، پھر اپنے پرس سے ایک تصویر نکال کر آگے بڑھائی۔ اندھیرے میں موجود شخص نے آگے بڑھ کر تصویر لے لی تھی۔ اسے تباہ کر دو، تنکا تنکا کر کے، اتنا کہ میں اس پر ترس کھا کر اسے اپنے باپ کی چیریٹی پر رکھنے کے لیے مجبور ہو جاؤں۔ اسے ایسے توڑنا کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ پائے۔ ختم کر دو اسے۔ ملٹنٹ نے اندھیرے میں سر ہلایا تھا، یوں گویا اس نے حکم سن کر مان لیا ہو۔ ماریا کی آنکھیں جلن کے باعث اندھیرے میں گلابی ہو رہی تھیں۔ لیکن تم اس کے تنکا تنکا ہونے پر ہر جگہ مجھے دعوت دو گے۔ میں اپنی آنکھوں سے اسے تباہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں یہ ثابت کروں گی کہ وہ کبھی بھی واجد حسن کے قابل نہیں تھی۔ واجد حسن کے قابل صرف ایک عورت ہے، ماریا حسن۔ سینے پر دستک دے کر سلگتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندھیرے میں براجمان شخص خود بھی اندھیرے کا ہی حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ باہر نکل کر آئی تو تیزی سے ہانپ رہی تھی۔ اندر کی گھٹن اسے سانس نہیں لینے دے رہی تھی۔
کچھ پل بعد خود کو کمپوز کر کے اس نے اپنے قدم کار کی جانب بڑھائے اور پھر گاڑی ان مکروہ تنگ گلیوں سے نکلتی چلی گئی۔ ان گلیوں سے تعفن کی عجیب سی بو اٹھ رہی تھی، یوں گویا کچا گوشت پک رہا ہو۔ آج وہ نہا کر واش روم سے باہر نکلی تو موبائل کی بجتی گھنٹی پر اس جانب کو مڑی، غیر شناسہ نمبر دے کر لمحے بھر کو رکی، پھر فیصلہ کر کے فون اٹھا لیا۔ اس کی توقع کے برعکس وہ یوول کے بتائے گئے ڈائریکٹر کے سیکرٹری کا فون تھا۔ اسے بس اتنی جلدی رابطے کی توقع نہیں تھی۔ جی ضرور، آپ مجھے ایڈریس بھیج دیں، اسکرپٹ لینے میں خود آ جاتی ہوں۔ آج بہت دنوں بعد اسے اصل معنوں میں زندگی محسوس ہوئی تھی۔ پھر فون رکھ کر الماری کی جانب بڑھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ اسے جلد از جلد تیار ہو کر اس جگہ پہنچنا تھا۔ اسے کام جتنی جلدی ملتا اتنا ہی بہتر تھا۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری جانب یاسر گہری ہوتی رات کے اندھیرے میں گاؤں میں موجود دادا کے سفید محل کے سامنے گاڑی روک رہا تھا، پھر چھوٹی سی باڑ کو پار کرتا آگے بڑھایا۔ سردار دروازے میں ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے بولنے سے قبل ہی اس نے رائٹنگ پیڈ ان کی جانب بڑھا دیا تھا۔ آپ کا آٹوگراف؟ آہستگی سے کہا تو دادا نے اس کے ہاتھ سے پیڈ جھپٹا، پھر صوفے پر جا بیٹھے۔ وہ ان کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا تھا، اس میں تو انہیں جیسے دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اس نے سر ہلایا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھایا۔ شاور لیا تو طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ آج بہت تھکا دینے والا دن تھا۔ جینز پر سیاہ بٹن شرٹ پہنے اب وہ آستینیں کوہنیوں سے موڑ رہا تھا، پھر موبائل اٹھاتا کمرے سے باہر چلا آیا۔ خوش ہیں اب آپ؟ اس نے پوچھا۔ بہت۔ سردار کی آواز خوشی سے بھرائی ہوئی تھی۔ وہ آٹوگراف کو ہر زاویے سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ایسے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے اسے سیلینا یاد آئی تھی۔ وہ بھی اپنا کارڈ ایسے ہی ہر طرف سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ کھانا دیں گے یا پھر آٹوگراف پر ہی گزارا کرنا پڑے گا مجھے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو دادا ہنس کر سر ہلاتے اٹھے۔ وہ آج بہت خوش تھے۔ کچن سے اٹھا پٹخ کی آوازوں پر وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر موبائل نگاہوں کے سامنے کیا۔ اگلے ہی پل مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کی ماں کا پیغام سامنے ہی جگمگا رہا تھا۔ اس نے انگوٹھا رکھ کر پیغام کھولا۔ سانس جیسے رک سا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بچپن کی ایک سیاحت نظروں کے سامنے لہرائی تھی۔ 9090 C14۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کر تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ سردار نے اسے باہر بھاگتے دیکھ کر آوازیں دیں، لیکن وہ کار تیزی سے ریورس کرتا جانے کہاں جا رہا تھا۔ نکسک سے تیار ہوئی سیلینا نے ایڈریس دیکھنے کے لیے پیغام کھولا تو آنکھیں لمحے بھر کو پھیل سی گئیں۔ یہ ایڈریس اسکرپٹ لینے کے لیے انتہائی غیر مناسب تھا۔ اگلے ہی پل سیکرٹری کے نمبر سے کال آنے لگی تو اس نے بمشکل مسکرا کر کال اٹھائی۔ نہیں میں آ رہی ہوں، پلیز آپ یہ رول کسی اور کو مت دیجیے گا۔ اس نے منت کی تھی، پھر اگلی کوئی بھی بات سوچے بغیر باہر کی جانب بڑھی۔ اسے بہت سے کڑوے گھونٹ پینے ہوں گے، وہ ایسے ہی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ پارکنگ ایریا میں موجود اس کی کار کا ٹائر برسٹ تھا۔ اسے چاروں نہ چار ٹیکسی لے کر ہی جانا تھا۔ وہ پریشانی سے کھلے بال پیچھے کرتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ شہر کی تاریک گلیوں میں موجود کیفیز تلے بڑے بڑے کلبز موجود تھے۔ ان کلبز میں دنیا جہاں کے فحش بارسوخ مافیاز اور سیاستدان آیا کرتے تھے۔ اس کی ماں نے سردار کو بتایا تھا کہ وہ یاسر کو بلانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اور اس نے یہی کیا تھا۔ یاسر کے پاس پیغام میں موجود نمبر اس کلب میں موجود ایک چیمبر کا نمبر تھا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت لوگوں کی جگہ تھی۔ وہ اپنی ماں سے جتنی بھی نفرت کرتا، لیکن وہ انہیں یہاں ایک پل کے لیے بھی اکیلا چھوڑنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ کار گلی میں ایک جانب روک کر وہ ایک کیفے کے اندر بھاگا، پھر نچلے زینوں پر تیزی سے اترنے لگا۔ لڑکیاں نازیبا لباس زیب تن کیے، نشے میں غرق مردوں کو سہارا دیے اوپر نیچے جا رہی تھیں۔ اس نے درمیانی ہال میں پہنچ کر ایک پل کو سانس لیا۔ وہ اس جگہ کو پہچانتا تھا۔ ہر رنگ کی بتیاں جل رہی تھیں کلب میں۔ تیز بجتے میوزک کے باعث کان پڑی آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ ایک راہداری کی جانب بڑھایا، پھر عورتوں کی آوازیں دینے پر بھی تیزی سے آگے بڑھا اور اس مطلوبہ چیمبر کا دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ اس کی ماں ایک جانب قیمتی نشست پر تنہا بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لمحے بھر کو فاتحانہ سا مسکرائی۔ اس کی آنکھیں ضبط سے گلابی ہو رہی تھیں۔ سیلینا اسی پل اسی کلب کے درمیانی ہال میں زینوں سے اتر آئی تھی۔ اسے یہی ایڈریس بتایا گیا تھا۔ شراب اور مختلف ڈرگز کی بو سے اسے بے ساختہ ہی متلی ہوئی تھی۔ وہ مشکل گہرا سانس لیتی وہ مطلوبہ راہداری کی جانب بڑھائی تھی۔ موبائل پر جگمگاتا چیمبر کا نمبر دیکھ کر اس نے تھوک نگلا اور پھر بجتی بجاتی آگے بڑھائی۔
میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں بلانے میں ہمیشہ کامیاب ہو جاتی ہوں، تم مجھ سے انحراف نہیں کر سکتے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ چیمبر کے اندر بجتے میوزک کی محض دھمک سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں ایسے ڈیزائن کی گئی تھیں کہ باہر کا میوزک اندر موجود نفوس کی گفتگو میں حائل نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے اگلے ہی پل انہیں ہاتھ سے تھاما اور باہر نکل آیا، لیکن راہداری میں جو اس نے دیکھا وہ اس کے قدم زنجیر کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سیلینا کو ایک نشے میں دھت شخص چیمبر کے اندر زبردستی گھسیٹ رہا تھا۔ وہ اس سے اپنا بازو بمشکل چھڑاتی شاید رو رہی تھی۔ اس کے ساتھ اسکرپٹ کے نام پر اسکیم ہو گیا تھا۔ یک اس کی نظر یاسر پر پڑی تو وہ ساکت سی ہو گئی۔ سلطانہ بھی یاسر کے رک جانے پر چونک کر رک گئی تھی۔ پھر اس کی نظروں نے یاسر کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ ساکت ہوئی سیلینا پر نظر پڑتی ہی وہ حیران ہوئی تھی۔ یاسر نے نظر انداز کیا اور سلطانہ کو اپنے ساتھ لیے آگے بڑھایا، لیکن پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ دو شہد رنگ آنکھیں اسے بہت امید سے تک رہی تھیں۔ نشے میں دھت شخص اسے گالیاں دیتا بری طرح اندر گھسیٹ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں ضبط سے بند کیں اور پھر سلطانہ کا ہاتھ چھوڑ کر پوری قوت سے مخالف سمت میں بھاگا۔ ایک زوردار لات اچھل کر اس شخص کے سینے پر ماری تو وہ لڑکھڑا کر بری طرح پیچھے جا گرا۔ ایک پل کو جیسے ہر شے رک سی گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو پلٹ کر زخمی آنکھوں سے سیلینا کو دیکھا تھا، پھر گہرے سانس لیتا آگے بڑھا اور گرے شخص کو گریبان سے کھینچ کر اٹھایا۔ لیٹ می ٹیچ یو اے فکنگ لیسن۔ اس نے اگلے ہی پل اس کے جبڑے پر ایک زوردار مکہ مارا تھا اور پھر جب تک اس نے اس کا جبڑا پھاڑ نہیں دیا تب تک مارتا رہا۔ بجتے میوزک کے باعث کسی کو بھی اس چیختے شخص کی آواز نہیں جا رہی تھی۔ نیلی پیلی روشنیوں میں سب جیسے خون آلود ہو گیا تھا۔ وہ اگلے ہی پل پیشانی سے پسینہ صاف کرتا مڑا۔ سیلینا کو جارحانہ سے انداز میں کوہنی سے تھاما اور اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ راہداری کے سرے پر ٹھہر کر دونوں ہاتھ سے اس نے اپنی ماں کو بھی کوہنی سے تھاما اور پھر پتھر چہرہ لیے۔ دونوں عورتوں کو تھامے کلب کے مکروہ ماحول سے انہیں بچاتا ہوا نکال لایا۔ کلب کی ایلیٹ کرسی پر بیٹھی کڑوا مشروب حلق سے اتارتی ماریا حسن نے دلچسپی سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ اس شخص نے سیلینا کو بچا کر اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ پھر وہ زہر خندہ سا مسکرائی۔ اس بجتے میوزک میں بھی وہ کچھ گنگنا رہی تھی۔ وہ رابرٹ فراسٹ کی ایک نظم تھی، کارپ ٹائم۔ پھر ٹھہر کر مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ گنگناہٹ اب تک جاری تھی۔ بی ہیپی 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 اینڈ سیز دا ڈے آف پلیجر۔ اس نظم سے کوئی کیسا بھی مطلب نکالتا، لیکن جو ظالم اور خوفزدہ کر دینے والا مطلب ماریا نے اس سے اخذ کیا تھا وہ کسی بھی انسانی زندگی میں قابل قبول نہیں تھا۔ ایک ہی سطر بار بار گنگنا کر آگے بڑھتی وہ اب تک مسکرا رہی تھی۔ اس کے لیے اثر کھیل اب شروع ہوا تھا۔ ماما، بابا بہت بیمار ہیں، میں بہت اکیلا اور ڈرا ہوا ہوں، بابا چل نہیں سکتے، بابا آپ کبھی نہیں اٹھ سکتے۔ ماما، کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ ہسپتال کے کاؤنٹر پر رکھے فون کا ایک سرا کان سے لگائے۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ چکا تھا۔ 11 سالہ ایک بچہ بھیگی آنکھیں لیے رندھی آواز لیے کہہ رہا تھا، ماما۔ اس نے ایک بار پھر کہا۔ رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ وہ تکلیف سے تنگ ہوتا سینہ لیے وہیں کھڑا رہا، فون کو سختی سے تھامے گرتے آنسوؤں کے ساتھ۔ اسے یاد تھا کہ ہسپتال کا وہ ٹھنڈا فرش اس کے برہنہ قدموں تلے کس قدر سرد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اس سرد فرش کی ٹھنڈک آج تک اپنی ذات کے اندر کھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے لمبی تار والا فون رکھ دیا۔ ریسیپشن کے پار موجود لڑکی نے بہت دکھ سے اس چھوٹے بچے کو دیکھا تھا۔ اسے یاد تھا جب وہ بابا کے ہسپتال والے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا تب اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ اس ہسپتال کے ٹھنڈے وجود میں آہستگی سے برف بنتا جا رہا تھا۔ ان دنوں کی خوفناک تنہائی نے یاسر عالم کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ دادا اور دادی حج کی ادائیگی کے لیے سعودیہ گئے ہوئے تھے۔ اس کی ماں اپنی بلاک بسٹر فلم کے لیے نیو یارک کے آسمان تلے شوٹنگ پر موجود تھی، اور وہ ہسپتال کے اس ٹھنڈے کمرے میں اپنے باپ کے لاغر وجود کے ساتھ بالکل تنہا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر بابا کے ہاتھ کو چھوا۔ وہ ہاتھ زندگی سے خالی تھے۔ کمرے کے دروازے پر موجود گول شیشے سے بس یہی دکھائی دیتا تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا اپنے باپ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے گرم آنسو اپنے باپ کے ٹھنڈے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ شاید وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ وہ انہیں بچا لے گا، وہ انہیں اپنی ماں کی طرح کبھی تنہا نہیں کرے گا۔ ہاں، وہ یہی کرے گا۔ اس نے یہی کیا تھا۔ اس نے گرتے آنسوؤں کے ساتھ اپنے باپ کو اس رات بہت سی کہانیاں سنائی تھیں، ایسی کہانیاں جن میں موت ہار جاتی ہے اور زندگی جیت جاتی ہے۔
کوہر برساتی اس سے ہرات تلے یاسر عالم نے پہلی دفعہ اپنی ماں سے نفرت محسوس کی تھی، شدید نفرت۔ وہ ان دونوں کو کلب کی زہریلی روشنیوں سے بچا کر باہر لے آیا تھا۔ سلطانہ جان بوجھ کر ٹیکسی میں آئی تھی تاکہ یاسر اسے اپنے ساتھ کار میں واپس لے جا سکے۔ البتہ سیلینا کی ٹیکسی میں آنے کی وجہ اس کی کار کی خرابی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ کر اپنی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ سلطانہ نے گہرا سانس لیا اور پھر اندر جا بیٹھی۔ سیلینا البتہ اس کی جانب گھومی تھی۔ گارڈ، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس کی رنگت سفید اور آنکھیں خشک تھیں، لیکن وہ پھر بھی اعصاب پر قابو پائے اس سے کہہ رہی تھی۔ یاسر کی ٹھنڈی آنکھوں نے لمحے بھر کے لیے اسے دیکھا اور پھر اس نے اگلے ہی پل اسے کلائی سے پکڑ کر اندر بٹھایا۔ وہ اس کے سخت چہرے کو دیکھ کر جیسے کوئی مزاحمت نہیں کر پائی۔ گاڑی تیزی سے باہر ریورس کرتے ہوئے وہ ان دونوں کو ان مکروہ گلیوں سے نکال لایا تھا۔ کار میں تناؤ سے بھرپور خاموشی پھیلی تھی۔ یاسر پتھر چہرہ لیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سلطانہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ ساتھ بیٹھی سیلینا پر ایک ناپسندیدہ نگاہ بھی ڈال لیتی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے آج کا سارا لائے عمل بیکار جا چکا تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو رہا تھا۔ سیلینا کا چہرہ سفید اور دھڑکن معمول سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ پچھلے واقعے کا اثر اب تک اس کے اوپر موجود تھا۔ کئی پہروں کی ڈرائیو کے بعد یاسر اب سلطانہ کے بنگلے کے سامنے کار روک رہا تھا۔ اس نے اسے اپنی کار سے اترنے تک کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس کے لب یوں بند تھے گویا قیامت تک بولنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں۔ یہ سب یہی ہے، میری اور تمہاری ملاقات۔ تم مجھ سے پھر ملنے آؤ گے، اگر نہیں آئے تو میں پھر یہی کروں گی۔ 1000 ایسے طریقے استعمال کروں گی جو تمہیں ناگوار گزریں گے، اور تم مجھے بچانے ہمیشہ چلے آؤ گے، کیونکہ تم بغیرت نہیں ہو۔ یہی بات تمہیں ہمیشہ میری طرف کھینچ لائے گی۔ آج کی ملاقات تو خیر زہر ہو ہی گئی ہے۔ ایک ناگوار نظر سیلینا پر ڈال کر وہ کار کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی تھی۔ اس کے نکلتے ہی یاسر نے کار آگے بڑھا دی تھی۔ اب اس کا رخ سیلینا کے اپارٹمنٹ کی جانب تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے بیچ سڑک پر اتار کر چلا گیا تھا، اور ایک یہ وقت تھا کہ جب وہ اس کے منع کرنے پر بھی اسے اس کے گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ اپارٹمنٹ آ چکا تو وہ اپنی جانب کا دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ پھر پچھلی نشست کا دروازہ کھولا تو سیلینا خاموشی سے باہر نکل آئی۔ لمحے بھر کے لیے محتاط نگاہوں سے یاسر کا چہرہ دیکھا۔ وہاں اب صرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے پرس سے ایک سفید رومال نکالا اور پھر جھجکتے ہوئے جھک کر اس کا زخمی ہاتھ تھاما۔ اب وہ نرمی سے سفید رومال اس کی ہتھیلی کے گرد باندھ رہی تھی۔ یاسر نے اسے نہیں روکا، نہ ہی اسے جھڑکا، نہ ہی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی۔ کس نے بلایا تھا وہاں پر تمہیں؟ سنجیدگی سے پوچھا تو اس کا چلتا ہاتھ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ لبوں پر زبان پھیر کر اس نے چہرہ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ یوول نے کہا تھا کہ ایک ڈائریکٹر نے میرے لیڈ رول کے متعلق بات کی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر اس کا سیکریٹری مجھ سے رابطہ کرے تو میں منع نہیں کروں، لیکن میرے ساتھ اسکیم ہو گیا۔ ایسے اسکیم ایکٹریسز کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ نتھنگ سیریس۔ آخر میں خفیف سا مسکرائی تو یاسر اس کی مسکراہٹ پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ اس سب کے بعد کیسے مسکرا سکتی تھی؟ وہ اس سب کے بعد بھی اتنی مثبت کیوں تھی؟ بلکہ اس سب کے بعد وہ اتنی مثبت کیسے تھی؟ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ آج کے لیے بہت شکریہ، اتنا کہا اور ساتھ سے نکل گئی۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب پلٹا، بالکل خاموش نگاہوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اپارٹمنٹ کی جلتی روشنیوں کے باہر داخلی دروازے پر وہ ایک پل کے لیے ٹھہری تھی۔ دروازے کے ساتھ ایک عورت اپنے نومولود بچے کو سینے سے لگائے ٹھنڈ سے بچانے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھنے کی بجائے تیزی سے اس عورت تک بڑھ آئی تھی۔ اب وہ جھک کر اس سے کچھ کہہ بھی رہی تھی۔ چہرے پر فکر مندی اور لہجے میں نرمی لیے وہ اس عورت سے یہاں ایسے بیٹھنے کی وجہ پوچھ رہی تھی شاید۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ پھر کئی لمحات بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک طے شدہ کمبل موجود تھا۔ اپارٹمنٹ کے اندر ایسے لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ اب وہ اس عورت کے اوپر کمبل کھول کر ڈال رہی تھی، ساتھ ہی وہ کچھ کھانے کی اشیاء بھی لے آئی تھی۔ کچھ لمحات اس عورت سے بات کرنے کے بعد وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یاسر کو اس کی چال میں تھکن محسوس ہوئی تھی، گہری اور نہ ختم ہونے والی تھکن۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، بالکل خاموشی سے۔ سیلینا مظہر کے لیے اس کا سخت دل جانے کیوں لمحے کے 1000ویں حصے میں پگھل سا گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کار میں بیٹھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ ایجنسی کی جانب تھا۔ یوول جو بس کام سمیٹ کر باہر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا، لمحے بھر کو چونک کر رک سا گیا۔ آفس کے کھلے دروازے کے سامنے یاسر کھڑا تھا۔
اور اس کا چہرہ اس قدر سخت تھا کہ لمحے بھر کے لیے یوول بھی گڑبڑایا تھا۔ آپ اس وقت یہاں؟ لیکن اس کا سوال مکمل نہیں ہوا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ایک ہاتھ سے اس کا گریبان جکڑا، پھر اسپاٹ چہرہ لیے اسی سختی کے ساتھ اسے دیوار سے لگایا۔ یوول کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں۔ اسے یاسر کا ایسا رویہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ سیلینا کو کس ڈائریکٹر سے رابطے کا کہا تھا تم نے؟ اس کی سرمئی آنکھیں سیاہ محسوس ہو رہی تھیں، آواز ٹھنڈی اور ٹھہری ہوئی تھی۔ یوول نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کہ اب اس کے پروفیشنل کام کی تفصیلات بھی آپ کو دینی ہوگی؟ اس کا سوال بجا تھا۔ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ جی میں نے کہا تھا اسے، ایک ڈائریکٹر نے اس کے لیڈ رول کی بات کی تھی ہم سے۔ اچھا چانس تھا اس لیے میں نے سیلین کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تاکہ موقع ضائع نہ ہو۔ اب سکون آ گیا آپ کو؟ انتہائی ناگواری سے پوچھا تھا اس نے۔ وہ اسکیم تھا، اس نے اتنا کہا اور پھر اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ یوول جھوٹ نہیں بول رہا تھا، شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب ایک اسکیم تھا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اسکیم؟ کیسا اسکیم؟ اس کے سیکرٹری سے میری بات ابھی کچھ لمحات پہلے ہی ہوئی ہے، وہ کل سیلینا سے آفیشلی رابطہ کریں گے۔ وہ اس کی بات سن کر چونکا تھا، پھر آنکھیں چھوٹی کیے اس کی جانب گھوما۔ تو پھر وہ کون تھا جس نے سیلینا کو اسکرپٹ لینے کلب بلایا تھا؟ اور اب چونکنے کی باری یوول کی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے حیرت سے اسے تکنے لگا تھا۔ واٹ؟ کون سا کلب؟ سیلینا کیوں گئی تھی وہاں؟ اسکرپٹ کب تک ان کے پاس ہی ہے؟ اس کے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ کوئی ہمارے اندر ہی موجود ہے، وہ سیلینا کے ہر کام سے واقف ہے، اس لیے ایسا اسکیم تشکیل دینے میں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اب سیلینا اس ڈائریکٹر سے اسکرپٹ لینے کہیں بھی نہیں جائے گی، اب وہ یہاں اس آفس میں اسے اسکرپٹ دینے آئے گا، اور تم یہ بات یقینی بناؤ گے کہ وہ خود آ کر اسے اسکرپٹ دے۔ آخر میں تنبیہ کی تو یوول بھگ سے اڑا۔ یاسر اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ یوول اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ میں کسی ڈائریکٹر کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اب سیلینا کو کسی بھی نازیبہ جگہ پر بلایا گیا تو سب سے پہلے تمہیں شوٹ کروں گا میں۔ اس کی دھمکی پر یوول کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اسے جیسے لمحے بھر کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یوول اس کے ساتھ تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ سیلینا کو اگر بلایا گیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے ان کے حکم کی تعمیل کرنے کے۔ وہ ہانپتا ہوا کہہ رہا تھا۔ یاسر لمحے بھر کو ٹھہرا تک نہیں۔ لفٹ کے اندر داخل ہو کر اس نے بس ایک لمحے کے لیے دروازے کے پار کھڑے یوول کو دیکھا تھا۔ میں سچ میں کچھ نہیں کر سکتا، یوول نے بے چارگی سے کہا تھا۔ ڈائریکٹر کے ایسے کسی بھی مطالبے پر فون مجھے دینا، بس اتنا کام ہے تمہارا۔ آپ کیا کریں گے اور کس حیثیت سے کریں گے؟ یوول کو اس کا سنجیدہ چہرہ خوفزدہ کر رہا تھا۔ یاسر نے ہاتھ آگے بڑھا کر لفٹ کا بٹن دبایا۔ دروازے درمیان سے جڑنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ اس نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، اسے بلا وجہ کے سوالات زہر لگتے تھے۔ دروازہ درمیان سے بند ہوا تو یوول غائب ہو گیا۔ لفٹ اب تیزی سے نیچے جا رہی تھی۔ وہ سیدھے چہرے کے ساتھ کھڑا اب کچھ سوچ رہا تھا۔ ہسپتال کے صاف ستھرے سے حصے میں سائیکیٹرک وارڈ موجود تھا۔ بہت سے مریض سفید فرش پر رکھی کرسیوں پر انتظار کر رہے تھے۔ ریسپشن پر موجود لڑکیاں فون کان سے لگائے نرم لہجے میں بول رہی تھیں۔ وہاں گہما گہمی تھی لیکن شور محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس کے کانوں کو یہ ٹھنڈی سی گہما گہمی بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ آج اس نے نیلی جینس پر گلابی سی نرم سویٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ شرٹ خاصی ڈھیلی ڈھالی سی تھی، اس کی آستینیں ہتھیلیوں تک آتی تھیں۔ شہد رنگ بالوں پر پھول دار رومال باندھے، آنکھوں پر بڑا سا چشمہ لگائے، وہ چہرہ جھکائے اپنے نمبر کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ لمحات بعد وہ بھی اٹھ کر آگے بڑھ آئی۔ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوتے ہوئے وہ خاموشی سے اندر چلی آئی تھی۔ سامنے براجمان معید حسن نے لمحے بھر کو چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ اتنی نرم گرم سی تھی کہ سیلینا کو اپنی زندگی کے گرم تھپیڑے تھمتے محسوس ہوئے تھے۔ آپ یہاں کیوں آ گئیں؟ میں آپ کو پرسنل کلینک میں ٹریٹ کر سکتا ہوں، نرمی سے مسکرا کر کہا تو وہ بھی جواباً ہلکا سا مسکرا دی۔ لوگ شاید اس لیے ہماری نفسیات سے دور بھاگتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے پیشنٹس کو اپنا عادی بنا لیتے ہیں، پھر وہ اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ پرسنل کلینک کی بجائے پبلک کلینک میں ہی ٹریٹ ہونے چلے آتے ہیں۔ اس نے صاف کوئی سے کہا تو وہ لمحے بھر کو ہلکا سا ہنس دیا۔ اس کی آنکھیں گہرے بھورے رنگ کی تھیں۔ کھڑکی سے اندر کو گرتی دھوپ میں معید کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔
सेलिना ने कभी किसी मर्द को इतना खूबसूरत नहीं देखा था। वो हर दफ़ा उसकी खूबसूरती से मरूब हो जाया करती थी। हम आदतें छुड़ाने वाले लोग हैं, हमें ही आदत बना लेना एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है आपके लिए। वो उसके जवाब पर सर हिलाने लगी थी। वही ठीक कह रहा था। आपकी ज़हनी हालत कैसी है? पिछले सेशन को काफ़ी अर्सा गुजर चुका है। मुझे लगता है शायद आप मेडिसिन से रिकवर कर रही हैं, लेकिन आपका अगला अपॉइंटमेंट देखकर मुझे खासी हैरत हुई थी। मेरी ईटिंग डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं मोहित। मैं जब भी स्ट्रेस या फिर परेशानी का सामना करती हूँ तब मैं अपना खाना या तो बिल्कुल छोड़ देती हूँ या फिर इतना खा लेती हूँ कि मुझे उल्टियाँ हो जाती हैं। मैं म्याना रवि से खाना नहीं खा पा रही। ये चीज़ मुझे पागल कर रही है। उसने कहकर आंखों पर चढ़ा चश्मा उतार लिया था। उसकी शहद रंग आंखें भी धूप की तमाज़त से चमक रही थीं। गोरी गुलाबी सी रंगत और भरे भरे से गुलाबी होंठों के ऊपर स्याहतिल। मोहित हसन ने बगौर उसका सुता हुआ चेहरा देखा था। आपने अपने पैटर्न पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। फिर ऐसी क्या चीज़ ट्रिगर बनी कि आप फिर से वहीं जा खड़ी हुई हैं जहाँ से चली थीं? वो नरमी से पूछ रहा था। सफ़ेद लंबी उंगलियां एक दूसरे में फंसाए सेलिना को उसके खूबसूरत हाथों ने हमेशा मुतासिर किया था। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा मोईद। जब कुछ भी ठीक नहीं होता तो मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन खाने से निकालने की कोशिश करती हूँ। मेरा वेट भी इसलिए बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ है क्योंकि मैं कई कई दिन खाना नहीं खाती। खाने के नाम से मुझे मतली होने लगती है। फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं कि मैं खाने को ही अपना सब कुछ समझने लगती हूँ। मैं इतना खाती हूँ कि मेरा मैदा मज़ीद सहार नहीं पाता। मुझे फिर कई दिनों तक उल्टियाँ होती रहती हैं। ये पैटर्न पिछले 3 महीनों से फिर शुरू हो चुका है और अब ये मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने बहुत थक कर कहा था। टॉक्सिक पैटर्न कभी भी उसके जान नहीं छोड़ा करते थे। आपको पता है ना कि आप इस रवैये को मज़ीद 3 महीनों से ज़्यादा नहीं सहार सकती। उसके पूछने पर उसने किसी खफा बच्चे की तरह सर हिलाया था। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही मुईद। मेरा पैटर्न इतना मजबूत हो चुका है कि अब वो मुझे खुद गाइड करता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप मामले को ठीक करने की बजाय आर्जी हल यानी खाने की जानिब भागती हैं। आपको अपने मामलात से स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस से अपने दिमाग को आज़ाद करने के लिए आप खाने का सहारा लेती हैं। खाना खाते ही आप अपने गम को भूलने लगती हैं। बस उन चंद लम्हात के सुकून के लिए आप इतना खा लेती हैं कि वो कह की सूरत बाहर निकल आता है। ये एक इंतहाई टॉक्सिक बिहेवियरल पैटर्न बन चुका है आपका। आप इसे ऐसे ही ख़त्म नहीं कर सकती। आपको इस मामले को सुधारना होगा जो उस पैटर्न को शुरू करने का बायस बनता है। वो संजीदगी से कह रहा था। मेरी वर्क लाइफ सबसे बड़ा ट्रिगर है मेरे लिए। आपकी फर्म में काम करती 50 से ज़ायद एक्ट्रेसेस ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हैं और उन सब का ट्रिगर सिर्फ एक चीज़ है, उनकी इंतहाई स्ट्रेस्ड वर्क लाइफ। आप इस सब में अकेली नहीं हैं। एक्ट्रेसेस को ईटिंग डिसऑर्डर्स अक्सर हो जाया करते हैं। सेलिना को उसकी बात सुनकर वाक़ईतन सुकून महसूस हुआ था। सिर्फ वो ही सबका शिकार नहीं थी बल्कि बहुत सारे लोग उस जाल में उसके साथ फंसे हुए थे। मैं इस पैटर्न से बहुत बेजार हो चुकी हूँ मोईद। प्लीज़ मेरी मदद करो। मुझे इस जाल से आज़ादी चाहिए। उसके लहजे में अजीब सी बेबसी थी। मोईद सर हिलाता पीछे हो बैठा था। फिर एक नोट पैड और पेन उसकी जानिब बढ़ाया। इस पर आपने खाने के अबनॉर्मल रवैये का एक नक्शा बनाना है। सबसे पहले इस नक्शे को ट्रिगर से शुरू करें। आपको क्या चीज़ अबनॉर्मल तरीके से खाने पर उकसाती है? दूसरी चीज़, आप खाना खाने के बाद कैसा महसूस करती हैं? हम उन रवैयों को बहुत तेज़ी से अपने पैटर्न बनाते हैं जिन रवैयों का नतीजा हमें खुशी देता है या फिर स्ट्रेस से आज़ादी देता है, फिर चाहे वो आज़ादी चंद लम्हात की ही क्यों ना हो। सेलिना अब पैड पर कुछ लिख रही थी। स्ट्रेस, खाना, नतीजा स्ट्रेस से निजात और गहरा नतीजा तबीयत की खराबी। मैं इस पैटर्न को बहुत दफ़ा तोड़ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये बार बार मुझ पर पलट आता है? उसने पैड उसकी जानिब बढ़ाते हुए इस्तफसार किया तो मुझे हल्का सा मुस्कुराया। फिर अपनी गहरी भूरी आंखें उठाकर उसे देखा। क्या कभी बचपन में आपको खाने की किल्लत का सामना रहा है सेलिना? वो उसके ऐसे सवाल पर लम्हे भर को सुन हुई उसका चेहरा तकती रही थी। खाना उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा था। जब उसकी माँ बाहर हॉस्टेस थी तब भी उसे लोगों का बचा हुआ खाना पड़ता था। फिर जब वो अपनी माँ के ससुराल चली आई तब वहाँ उससे और उसकी माँ से खाना छुपा छुपा कर रखा जाता। कितनी रातें वो भूख से बिलख कर सोई थी। कितनी रातें उसने माँ को रोती हुई ये बिताते गुजारी थीं कि वो भूखी है। मोहित का ऑफिस कहीं बहुत पीछे रह गया था और अब वो सड़क पर बेमंजिल चल रही थी। उसकी कार मैकेनिक के पास थी, इसलिए उसे पैदल ही सड़क पर चलना पड़ रहा था।
اسے اپنے بچپن کے وہ سارے تکلیف دہ لمحات یاد آنے لگے جب وہ بھوک کی شدت سے بلکتے ہوئے سوئی تھی۔ اسے اس انڈسٹری میں محض ایک شے نے دھکیلا تھا، اور وہ تھی بھوک۔ بھوکا رہ جانا اس کا سب سے بڑا خوف تھا۔ کسی بھوکے کو دیکھ کر اسے بچپن کی سرد راتوں میں اپنے اندر پلتی بھوک یاد آ جایا کرتی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھوکوں کو کھلانے پر مجبور ہو جاتی۔ وہ سڑک پر موجود بھوک کی شدت سے بلکتے ان بے لباس بچوں کو دیکھتی تو اپارٹمنٹ میں کئی پہروں تک چھپ کر روتی رہتی۔ اسے ان بچوں کی محرومی میں اپنا آپ نظر آیا کرتا تھا۔ سڑک بہت طویل تھی، شہد رنگ بالوں پر باندھا گیا پھولدار رومال دھوپ میں چمک رہا تھا۔ وہ سڑک پر چلتی کہیں بہت دور نکل آئی تھی، دور، بہت دور۔ احسن علی سے اس کی ماں کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ ان دونوں کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ اس کی ماں نے اس کے رخساروں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے یہاں آنے سے قبل کچھ کہا تھا۔ سیلین، اب ہماری تکلیف دہ دن ختم بیٹا، اب ہم پیٹ بھر کر کھا سکیں گے۔ وہ خوش ہو گئی، 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر عزت سے، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ گھر آتی ہی انتہائی نفرت سے ان دونوں کی جانب دیکھا گیا۔ وہ چھوٹی تھی، اسے نفرت کے بارے میں اتنا کچھ خاص پتہ نہیں تھا، لیکن اسے اتنا پتہ تھا کہ وہ اور اس کی ماں اس عزت دار گھرانے میں ایک انتہائی مکروہ حصہ تھے۔ وہ اس گھرانے کے لائق نہیں تھے۔ احسن علی نے ان کے لیے محاذ پر ہر جنگ لڑی۔ وہ جب تک زندہ رہے تب تک دونوں ماں بیٹی سکون سے کھانا کھا سکے، لیکن پھر ان کی اچانک وفات نے ان دونوں کو رزق سے محروم کر دیا۔ گھر کی بھابیاں کھانے کے ٹیبل پر انہیں اپنے ساتھ بٹھانا گوارا نہیں کیا کرتی تھیں۔ اس کی ماں سارا دن کام کر کے بھی ان کے لیے قابل عزت ثابت نہ ہو سکی۔ وہ ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سیلینا دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی محروم نگاہوں سے کھانے کو تکتی رہتی۔ وہ چھوٹی تھی اور خاصی کمزور بھی۔ اس کے شہد رنگ بالوں کی 2 چوٹیاں اس کے کندھے پر پڑی ہوتی تھیں۔ مہاجبین کے پرانے کپڑے پہنے وہ محروم نگاہوں سے ان سب کو کھاتے دیکھتی رہی۔ اس محرومے نے ساری عمر اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ رات وہ اپنی ایڑیوں پہ اونچی ہو کے سلیب پہ رکھی روٹیوں کو دیکھتی۔ وہ سوکھی روٹیاں ہوا کرتی تھیں، اتنی سوکھی کہ انہیں حلق سے اتارنا ناممکن ہوتا تھا۔ وہ انہیں پانی میں ڈبو کر بمشکل حلق سے اتارا کرتی تھی۔ اسے رونا نہیں آتا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ سوکھی روٹیوں پر رونا چاہیے۔ راحمہ اور زبیدہ کے امیر بھائی باہر ملک سے واپس آتے تو گھر کے بچوں کے ہاتھوں میں تحائف سنبھلنے سے قاصر ہو جاتے۔ مہنگے پرفیوم، اسٹیشنری، نت نئے رنگوں کی پینسلیں اور خوبصورت جوتے، ان کے پاس ہر شے کے ڈھیر لگ جایا کرتے تھے۔ وہ تب بھی دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی انہیں تکتی رہتی۔ اسے یہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی محرومی سوا ہوتی گئی، وہ اندر سے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ ماں نے پھر سے کسی بار میں جاب ڈھونڈ لی تھی۔ شاید یہ اس ایک کم تنخواہ کو حاصل کرنے والے شوہر کو چھوڑ دینے کا نتیجہ تھا، ایک ذلت جو اب تک ان کے چہروں پر مسلط تھی۔ وہ بھی عمر، مہاجبین اور گھر کے مزید بچوں کی طرح کسی کو بابا کہنا چاہتی تھی۔ اس کی زبان ترس گئی تھی یہ لفظ کہنے کے لیے۔ اسے تو احسن کو بھی بابا کہنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اسے اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی یہ لفظ کہنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اس کی تائیاں اپنے بچوں کو نگاہوں میں تنبیہ کیا کرتی کہ اس کے سامنے کسی بھی تحفے کو نہ کھولیں، نظر لگ جائے گی۔ وہ ایسی نظریں سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ ان کی تیز نظروں کو معصومیت سے تکنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر ماں کئی دن گھر نہیں آیا کرتی۔ وہ ان گھر والوں کے رحم و کرم پر رہنے لگی۔ بچوں میں صرف ایک عمر اس سے مانوس تھا، وہ اس سے چھوٹا تھا۔ سیلینا کو اسے اپنے ساتھ رکھنا اچھا لگتا تھا، لیکن راحمہ اپنے بچے پر اس کا منحوس سایہ پڑ جانے سے ڈرتی تھی۔ اسی لیے وہ اس کی ننھی گود سے عمر کو چھین کر لے جایا کرتی تھی۔ ساری رات وہ خاموشی سے بستر پر لیٹی عمر کو یاد کرتی رہتی۔ اس نے اپنی زندگی بہت خوفناک تنہائی میں گزاری تھی۔ بھوکا رہ جانا، اکیلے رہ جانا، بھلا دیا جانا۔ اس کے خوف اس کے ساتھ بڑے ہونے لگے تھے۔ پڑھائی میں دلچسپی تھی، لیکن اس کی محرومیوں نے اسے پڑھنے نہیں دیا۔ وہ کچھ بڑی ہوئی تو جاب کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ انہی دنوں اسے نظر ملا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی ایجنسی کا ڈائریکٹر تھا۔ اس کی خوبصورتی اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے اسے کام پر رکھ لیا گیا تھا۔ ایکٹنگ میں اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ وہ ساری زندگی آنسو اپنے اندر رکھتی آئی تھی۔ اس نے وہ سارے آنسو ڈرامے کے سیٹ پر بہا لینے کو ترجیح دی۔ اس کی اداکاری اس قدر نیچرل تھی کہ بڑے بڑے ڈائریکٹرز کی نگاہیں اس چھوٹی سی لڑکی کی جانب اٹھنے لگی تھیں۔ گھر والوں کے لیے وہ مزید مکروہ ہو گئی۔ شہیر نے اس کے پہلے ڈرامے پر اسے بہت برا مارا۔ وہ ایک تھپڑ سے دور جا گری تھی۔ اس کی بالی بھی کان سے ٹوٹ کر دور جا گری تھی۔ بلا شبہ وہ بہت بھاری تھپڑ تھا۔ وہ اس کے چہرے پر نہیں
روح پر برسا تھا۔ آپ مجھے تھپڑ نہیں مار سکتے تایا، آپ مجھے تھپڑ مارنے کے ہر حق سے محروم ہیں۔ اس نے کپکپاتے لبوں کے ساتھ بس اتنا ہی کہا تھا۔ شہیر اس پر جھکا اور پھر اسے بالوں سے نوچ کر کھڑا کیا۔ وہ اس کے سخت ہاتھوں تلے لرز رہی تھی۔ گھر والے ایک جانب کھڑے سکون سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عمر اکیڈمی گیا ہوا تھا، نہیں تو وہ اپنے باپ کا ہاتھ ضرور روکتا۔ یہ ماں بیٹی کس چیز کی کمی رکھی ہے تمہارے لیے ہم نے، لیکن تم دونوں ناشکری عورتیں، کبھی عزت کی روٹی نہیں کھا سکتی تم دونوں۔ اس نے اس کے بالوں کو جھٹکا تھا، اس کے اندر سب کچھ کرچی کرچی ہوتا جا رہا تھا۔ عزت، روٹی روٹی ہوتی ہے تایا، اس کا عزت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں سوکھی روٹیاں کھا کھا کر بڑی ہوئی ہوں، فریج کے بند دروازے کو محروم آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر اس مقام تک پہنچی ہوں۔ آپ کے پاس مجھے مارنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ ہر حق سے محروم ہیں۔ اب کے رخسار پر پڑنے والا کرخ تھپڑ مراد کی جانب سے تھا۔ اس کا معصوم رخسار سرخ ہو گیا تھا، بھاری ہاتھ پڑنے کے باعث ہونٹ پھٹ گئے تھے اور اب ان سے خون رس رہا تھا۔ بکواس کرتی ہے، ہماری بھائی کی زندگی کو کھانے والی ڈایا نہ تو اور تیری وہ ماں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا گھر کے دروازے تک لایا۔ دروازے سے اندر آتی شگفتہ کی آنکھیں لمحے بھر کو پھیل سی گئی تھیں۔ سیلینا کے چہرے پر تشدد کے نشان تھے اور گھر والے اسے گھر سے باہر پھینک رہے تھے، لیکن پھر کوئی مزاحمت کام نہیں آئی۔ اسے اور شگفتہ دونوں کو کسی کوڑے کی مانند باہر پھینک دیا گیا۔ وہ روتی رہی، پھر نظر کے پاس چلی آئی۔ اس کے پاس اپنا کیریئر مضبوط کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بھوکا رہنے، اکیلے رہ جانے اور بھلا دیے جانے سے آج تک خوف زدہ تھی۔ انڈسٹری والوں نے اسے کئی سالوں میں آسمان پر بٹھا لیا تھا۔ وہ برانڈڈ لباس زیب تن کرنے لگی، اس کی رہائش اور سواری سب سے مہنگی تھیں، لیکن بچپن کی محرومیاں کبھی ساتھ نہیں چھوڑتیں۔ اس کی محرومیاں چھپ ضرور گئی تھیں، لیکن وہ آج تک اس کے ساتھ بڑی ہو رہی تھیں۔ اپنے ایک ڈرامے کے شوٹ کے دوران ہی اسے واجد حسن ملا تھا، انتہائی نرم دل اور عزت کی نگاہ رکھنے والا واجد۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، وہ اسے عزت دے رہا تھا، اسے ہر عزت دینے والے سے محبت ہو جایا کرتی تھی۔ واجد بھی اسے زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کر سکا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو گیا، کبھی ساتھ نہ چھوڑنے کی قسمیں اور وعدوں کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ اپنے کیریئر کی بلندی پر تھی، لیکن پھر اس کے ساتھ وہ ہوا جو اسے اس بلندی سے پستی میں لیے آ گرا۔ سیلینا مظہر پر ڈرگز کا سکینڈل ثابت ہو چکا تھا اور وہ واجد حسن کے لیے ایک ناقابل قبول انسان ثابت ہو گئی تھی۔ سڑک تھم گئی تھی، اس نے رخساروں کو چھو کر دیکھا تو وہ بھیگے ہوئے تھے۔ سڑک ختم ہو چکی تھی، لیکن ماضی کی تکلیف دہ یادیں اب تک ساتھ تھیں۔ وہ داخلی دروازے سے اپارٹمنٹ کی عمارت میں داخل ہوئی، پھر لفٹ کی جانب چلی آئی۔ ابھی لفٹ کا دروازہ بند ہونے ہی لگا تھا کہ سیاہ دستانے والا ہاتھ لمحے بھر کو دروازوں کے درمیان آیا۔ انسانی موجودگی کے باعث دروازہ پھر سے کھل گیا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سیاہ ماسک چڑھا تھا اور سر پر کیپ لیے وہ نظریں جھکائے اندر داخل ہوا تھا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ سیلینا نے ایک سرسری سی نگاہ اس شخص پر ڈالی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، آگے والے نے اس کے گلے میں موٹی سی رسی ڈال کر پیچھے کی جانب زور سے کھینچا تو وہ کھانستی ہوئی آگے جھکی۔ اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ وہ ہاتھ مارتی بمشکل لفٹ کے بٹن دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھینچا تانی میں اس کا رومال کھل کر لفٹ میں ہی گر گیا تھا۔ حملہ آور پوری قوت سے رسی پیچھے کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ ہمت ختم ہونے پر بے ساختہ ہی گھٹنوں کے بل جھکی تھی۔ گلے سے رسی نکالنے کی کوشش میں اس نے اپنے ناخنوں سے اپنی ہی گردن زخمی کر لی تھی۔ اسے لگا وہ مر رہی ہے۔ اس کا سانس حلق کے بالکل آخری حصے میں اٹکا ہوا تھا۔ لفٹ کے بٹن پر رکھا اس کا ہاتھ کپ کپا کر نیچے آ گرا تھا۔ زبیر اینڈ سنز کمپنی کا چھوٹا بیٹا اس کا فین تھا، لیکن اس سے پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک سٹاکر فین ہے، ٹاکسک فین۔ اس نے اسے اپنی پارٹی میں مدعو کیا تھا اور پھر اس کے مشروب میں ڈرگز کھول کر اسے پلا دی تھی۔ اگلے کئی گھنٹوں میں پولیس کی آمد کے ساتھ ہی وہ نشے میں دھت برآمد کر لی گئی تھی۔ اس کے ٹیسٹ کروانے پر پتہ چلا کہ وہ ڈرگز لے چکی تھی۔ اس کے کیریئر کی بلندی زمین پر آ گری تھی۔ اس کینڈل نے کبھی اس کی جان نہیں چھوڑی۔ واجد جو اسے شادی کرنے ہی والا تھا، اب کبھی اسے اپنی بیوی نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ ایک بد کردار ایکٹریس ثابت ہوئی تھی۔ وہ اس کی بیوی کیسے بن سکتی تھی؟ کپ کپاتا ہاتھ زمین پر رکھے وہ کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے۔
شدت پر اسے لگا گویا اس کے پھیپھڑے پھٹنے کو ہیں۔ کیا یہ اس کا انت تھا، ایک محروم ایکٹریس کا انجام؟ واجد حسن، ماں، محروم زندگی، شہید کے ہاتھوں پڑی مار، بھوک کی اذیت، اذیت پر اذیت، اس کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ وہ مر رہی تھی، وہ مرنے والی تھی کہ یکا یک لفٹ کے دونوں دروازے ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور کسی نے حملہ آور کو زوردار لات ماری تو وہ پیچھے دیوار سے جا لگا۔ اسے سمجھ نہیں آیا، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ آنے والا حملہ آور کو بری طرح مار رہا تھا، لیکن حملہ آور اس کی گرفت سے نکل کر بھاگ چکا تھا۔ اس شخص کے پاس فی الحال اس کے پیچھے بھاگنے کا وقت نہیں تھا۔ سلینا کا وجود ہوا سے بھی زیادہ ہلکا ہو گیا تھا، اسے سانس نہیں آ رہا تھا، پھیپھڑے جیسے سانس لینے سے انکاری ہو گئے تھے۔ اس کا مسیحا اب اسے سیدھا کیے اس پر جھکا ہوا تھا، اس کی ادھ کھلی آنکھیں اسے تک رہی تھیں۔ وہ شاید اس کا رخسار تھپ تھپا کر کچھ کہہ رہا تھا، وہ اسے سن نہیں پا رہی تھی، سب دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر اس شخص نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، اب وہ اسے لیے تیزی سے آگے بھاگ رہا تھا۔ اذیت جیسے تھم رہی تھی، وہ بے ہوش ہوئی، اس کے ہاتھوں میں جھول رہی تھی۔ اسے بس بچانے والی کی آنکھیں یاد تھیں، وہ سرمئی آنکھیں تھیں، خوبصورت اور سرمئی۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور یہ ایپیسوڈ کافی ایموشنل تھی سیلینا کی لائف پہ۔ بہت فنی سی وہ بندی ہے، اور لیکن اس کا جو پاسٹ ہے وہ بہت ایموشنل ہے۔ اس کے چاچا کتنے برے تھے، کم آن اس کے سگے چاچا نہیں تھے، لیکن ایک انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کسی کو کیسے اتنا بھوکا رکھ سکتے ہو۔ ایز اے چیریٹی آپ کسی کو اتنا کچھ دے دیتے ہو، لیکن اگر کوئی آپ کے گھر میں رہ رہا ہے تو آپ اس کو کیسے کھانا آفر نہیں کر سکتے؟ اتنی نفرت کیسے کر لیتی ہیں عورتیں؟ اینی ویز، تو یہ سلینا کی تھی تو وہ بھوکی رہی ہے، تو اب وہ اس کو ایٹنگ ڈس آرڈرز ہو گئے ہیں، تو وہ سٹریس میں یا تو کھانا ہی چھوڑ دیتی ہے یا بہت زیادہ کھانے لگتی ہے۔ اور یہ معید حسن جو سائیکیٹرسٹ ہے، یہ اس کو کیوں لا رہے ہیں؟ یہ کوئی مین کیریکٹر ہے اور اتنا پیارا ہے، اور اس نے بچایا ہے اس کو، سلینا کو باہر میں سے، اور اب پھر بچا رہا ہے، تو وہ اس کو جب سے اس کی لائف میں آ رہی ہے وہ اس کو بچا ہی رہا ہے۔ مے بی اس کا باڈی گارڈ بن جائے، ہے نا؟ خیر جی، اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔